السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چیپٹر 3 سوچ اور خیال کے بارے میں پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے خیال کیا ہے، سوچ کیا شے ہے، ڈفرینس بٹوین تھاٹ اینڈ تھنکنگ۔ کیا ہم واقعی سوچتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسان ہرگز کچھ نہیں سوچتا، ہم صرف محرک کا جواب دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں۔ سوچ اپنی اصل میں ایک مردہ شے ہے۔ سوچ ذہن میں پیدا نہیں ہو رہی، یہ خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو رہی۔ سوچ باہر سے ایکسٹرنل ہے، یہ اندرونی انٹرنل نہیں ہے۔ محرک باہر ہے۔ یہ بہت پیچیدہ سوال ہیں۔ آئیں پیاز کے چھلکے کی تہ اتارنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں کیا بچتا ہے۔ نظریہ ارتقاء تھیوری آف ایولیوشن کی بات شروع ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے خیالوں میں آدم و حوا کو آسمان زمین پر اترتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ میں تصوراتی بناوٹ نہیں ہے۔ اللہ فکشن کو نہیں، حقیقت فیکٹ کو پسند کرتا ہے۔ وہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم۔ وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کا کوئی علمی بنیاد نہ ہو۔ بندر سے انسان بننے کے عمل کو بھی مانا جائے تو یہ بات پھر بھی طے ہے کہ قرآن کہتا ہے انسان پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ سورہ الانسان آیت نمبر 1۔ اگر وہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان بھی تھا تو لازمی امر ہے کہ جانوروں کے قریب تر زندگی گزارتا تھا۔ ہماری خصلتیں بھی اس امر کی شہادت دیتی ہیں۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی جانور کی صفت ہوا کرتی ہے، جیسے کوئی بھیڑیا صرف شیر کی طرح بہادر، لومڑی کی طرح چالاک اور سانپ کی طرح خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس اولین دور کے انسان میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمام جانوروں کو بخل پر حاضر کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 128۔ یہ کون سا بخل ہے جو انسان سمیت ہر زندہ شے میں حاضر ہے؟ ہر قیمت پر اپنی جان بچائے رکھنے کی جبلت سب سے بڑا بخل ہے کہ کوئی مرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آغاز ہوا تو ہر طرف موت کی بادشاہی تھی۔ ان کے پاس عقل تھی نہ ہی علم۔ نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے تمام جانداروں کے ساتھ انسان بھی تیزی سے مر رہا تھا۔ ہر شے اس کی دشمن تھی۔ کبھی سانپ نے کاٹ کھایا تو کبھی کسی کھائی سے نیچے جا گرا، کبھی درندوں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تو کبھی پانی میں ڈوب مرا۔ پھر ایک دن ایس نے مرنے سے انکار کر دیا۔ 100 میں سے 99 انسان پہاڑ سے گر کر مرے، لیکن آخری انسان نے موت کے شدید ترین تیز ہوتے محرک کو جواب دے دیا، رسپونڈ کر دیا۔ نیچے ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا؟ اسے پہلے خوف کے سرد احساس سے شناسائی ہوئی۔ میں ایسا نہیں کروں گا جیسا مجھ سے پہلے والے کر رہے ہیں۔ حادثہ ٹل گیا، وہ بچ گیا، زندگی کو قرار آنے لگا۔ انسان نے ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھنا شروع کیا اور پھر وہ سوچتا ہوا انسان بن گیا۔ ہزاروں سال گزرتے چلے گئے، محرک کی تعداد بے اندازہ بڑھتی گئی اور اس کے رد عمل میں جواب، رسپانس بھی بڑھتا گیا۔ نسل در نسل یہ معلومات، یہ ڈیٹا شفٹ ہوتا رہا۔ کچھ جینس سے اور بہت سا علم کے طور پر بھی انسان کی نسل کو آگے منتقل ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا بنتا چلا گیا۔ اسی دوران خالق کائنات نے آسمانی کتابوں کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ محرک کا جواب تو جانور بھی دے رہا تھا۔ ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، اور انسان کی قابلیت اور تھی، اس میں شعور تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ سورۃ الانسان، سورہ دہر بھی نام ہے اس کا، آیت نمبر 2۔ صرف زمینی محرک سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے۔ یہ نسل انسان کے استاد تھے۔
انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی وجود نہ پا سکتا تھا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، صرف محرک کو جواب دیتا ہے، رسپانس کرتا ہے۔ خیال ایک میموری ہے، یادداشت ہے۔ ذہن میں خیالات کی مخصوص ترتیب یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جیسے جوتا ایک محرک ہے جس کا جواب پاؤں ہے، مگر اس کا ایک پیٹرن ہے جس میں ایسی تمام میموریز ہیں ایک ہی جگہ محفوظ ہیں جن کا تعلق جوتے اور پاؤں سے ہو سکتا ہے۔ موچی ہے، چپل ہے، بوٹ اور تسمے ہیں، سو پالش اور جوتے بنانے والی کمپنیوں کے اشتہارات ہیں۔ جوتا ٹوٹ جانے کا کوئی واقعہ بھی اسی پیٹرن میں ہے۔ اس طرح جوتا ٹوٹ جانے پر جس جگہ وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی، اس خیال کا پیٹرن اس جوتے کے خیال کے پیٹرن سے جڑا ہے۔ یہ بیچ در بیچ خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو یادداشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک عام سے جوتے کا محرک آپ کو خیالوں کے سمندر میں غرق رکھنے کو کافی ہے۔ ہمارے گرد اربوں خربوں محرکات موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال اور شے ہے، سوچ اور ہے۔ خیال برق کی طرح ہے، چھوٹا ہے، لپک کر آتا ہے۔ یہ محرک کا جواب ہے، اسے خیال ٹھوک کہتے ہیں۔ خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ آپ اس قابل نہ کر لیں۔ آپ کے قبول کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسے سوچنا کہتے ہیں۔ اب آپ یادداشتوں کے سلسلوں میں پیٹرن میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ تصورات شروع ہو جاتے ہیں، پھر تصوراتی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کے جہان آباد کرتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزر چکے واقعات کو دہراتا، ریوائنڈ کرتا ہے، خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، محبوبہ سے ملاقاتیں کرتا، اپنی سوچوں میں امارات کی بلندیوں کو جاتا ہے۔ انسان یہ سب ذہنی خودلستی ہے۔ جسم کا کم یا زیادہ کچھ عرصہ تعدیر یا ہمیشہ ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ موضوع کی طوالات کا خطرہ نہ ہو تو صرف اس ایک موضوع پر ہی کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن مقصد چونکہ صرف نفس کی پہچان ہے، اس لیے اسے تشنا چھوڑ کر آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ سوچ اور خیال کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اگلے دن نیکسٹ چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔